جہنم کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ جہنم کی ہولناکیاں کیسی ہیں، جہنم کے کتنے وادی ہیں اور اس میں کتنے طرح کی وادیاں ہیں۔ تقریباً 70,000 وادیاں فرمایا تھا حضور کی قول کے مطابق، اور ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ کافروں اور منافقوں کو ان تمام جگہوں ہی میں جانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وادی حزن یا وادی حزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا اور عرض کیا گیا، حضور یہ وادی حزن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے، جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ وادی حزن جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکار قاریوں کے لیے تیار کیا ہے، جو دکھاوے کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے اور لوگوں سے اپنی واہوائی چھیننے کے لیے اور لینے کے لیے جو ہے قرآن پاک کی بہترین آواز میں تلاوت کرتا ہے۔ یہ وادی ان کے لیے تیار کی گئی ہے اور یہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ یہ جہنم کی وسعت، اس کی وادیوں کی گھاٹیاں زندگی کے نشیب و فراز، خواہشات نفسانی کی تعداد کے برابر ہیں، اور جہنم کے دروازے انسانی جسم کے ان اعضاء کی تعداد کے برابر ہیں جن سے انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اوپر والا جہنم، پھر سقر، پھر لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر جحیم، اور سب سے نیچے حاویہ ہے۔ یہ جہنم کے طبقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے اوپر والا درجہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے سقر، پھر اس کے نیچے لظا، پھر اس کے نیچے حطمہ، پھر اس کے نیچے لے درجے کا نام سعیر، پھر سب سے نیچے جو درجہ ہے اس کا نام حجیم ہے، اور حجیم کے نیچے بھی جو سب سے آخری درجے کا جہنم ہے اس کو کہتے ہیں حاویہ۔ ذرا حاویہ کی گہرائی کا تصور کیا جائے، جس قدر انسان کی شہوات نفسانی گہری ہوں گی اسی قدر سے حاویہ کی گہرائی میں ٹھکانہ ملے گا، اور جیسے انسان کی ہر امید ایک دوسری بڑی امید پر ختم ہوتی ہے، اسی طرح حاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر رکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا نام حاویہ ہے، اور اس حاویہ کی گہرائی کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جس کی خواہشات جتنی گہری ہوگی اس جہنم کے نچلے طبقے یعنی حاویہ میں اتنی گہرائی میں اس کو ڈالا جائے گا جس کی زیادہ خواہشات ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ جتنی ایک خواہش کی گہرائی ہوتی ہے، ایک خواہش کے مطابق اتنی گہرائی میں ڈالا جائے گا، اور دوسری خواہش جہاں تک ختم ہوتی ہے وہاں تک دوسری خواہش کے مطابق اس کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو تم نے آواز سنی ہے یہ جانتے ہو یہ آواز کیا چیز کی ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کس چیز کی آواز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر لڑکایا گیا تھا۔ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا جو اب اس کی گہرائی میں جا کر پہنچ گیا ہے۔ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا گیا اور وہ 70 سال کے بعد جہنم کی گہرائی میں جا کر گرا ہے۔ تو سوچیں کہ جہنم کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا۔
یہ جہنم کی گہرائی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کی گہرائی ہے، کہ جہنم کی گہرائی میں ایک پتھر جو لڑکایا گیا وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہا۔ 70 سال کے بعد جب وہ پتھر گرا ہے تو اس کی آواز دنیا میں بھی سنائی دی، اور صحابہ کرام نے بھی سنا اور حضور نے بھی سنا۔ تو یہ ہے جہنم کی گہرائی اور جہنم کی وادی۔ اب جہنم کے درجات پر غور کیجئے۔ بے شک آخرت اپنی طبقات اور خصائص کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا، اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا، اسی طرح آگ بھی گنہگار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا۔ سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی حدت سے ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ حضور فرما رہے ہیں، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی جو سب سے کمتر عذاب ملنے والی ہے، جہنم میں جو سب سے کمتر عذاب ملے گی، تو اس عذاب کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو جہنم میں دنیا میں اگر اس اتنی سے عذاب کو اگر دنیا میں اتار دیا جائے تو پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ جہنم کے سب سے ادنا درجے کے عذاب کا یہ عالم ہے۔ تو سوچیں، جو سب سے چھوٹا گنہگار جو جہنم میں جائے گا اس کو یہ عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب کا عالم کیا ہے کہ پوری دنیا اس سے جل کر بھسم ہو جائے۔ تو آپ سوچیں، جو سب سے بڑا گنہگار ہوگا جہنم میں اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ جو سب سے چھوٹے گنہگار کو عذاب دیا جائے گا اس عذاب کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کو جلا کر بھسم کر دے۔ تو جو سب سے بڑا گنہگار ہوگا اور جس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا اس کے عذاب کا کیا عالم ہوگا۔ اور مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کو ایک طریقے کا عذاب نہیں ملے گا، ہر بندے کو ایک طرح کا عذاب نہیں، بلکہ گناہوں کے مطابق عذاب ملے گا۔ جس کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے ہی اس پر عذاب کیا جائے گا، نہ کسی کو زیادہ دیا جائے گا نہ کسی کو کم دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے جو ہے 2 گناہ کیا ہے اور اس کو 4 گناہ کا عذاب ملے، نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جس کے جیسے گناہ ہیں ویسے ہی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اور جتنا سخت گنہگار ہوگا وہ اتنے ہی جو ہے آگ میں غرق ہوتا چلا جائے گا، ڈوبتا چلا جائے گا۔ اور اس کے گہرائی کا عالم ابھی آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کے مطابق اس کو عذاب دے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور یہ جہنم کا سب سے ادنا یعنی سب سے چھوٹا عذاب ہے، جس کی گرمی، اس جوتے کی گرمی کا عالم بتا رہے ہیں، جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، جوتے کی گرمی سے انسان کا دماغ کھولتا ہوگا، اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ۔ اس معمولی عذاب سے یعنی جہنم کے آگ کا جوتا جو پہنایا جائے گا، اس معمولی یعنی چھوٹے عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ۔ اگر تمہیں آگ کے جلانے میں شبہ ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھو۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلائے گی تو اپنی انگلی کو اس دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اگرچہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں دنیا کی آگ تو کوئی آگ ہے ہی نہیں، دنیا کی آگ کوئی آگ ہی ہے ہی نہیں، پھر بھی اگر تم جہنم کی آگ کو آزمانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، آگ میں اپنی انگلی کو ڈال کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جس دنیا کی عذاب کی
دنیا کے آگ کی جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ کہاں دنیا کی آگ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور کہاں جہنم کی آگ جس کے ادنا اور چھوٹے عذاب کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ انسان کو آگ کا، جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یہ سب سے چھوٹا عذاب۔ اور اس عذاب کا عالم کیا ہے کہ اگر اتنے سے عذاب کو دنیا پر اتار دیا جائے تو پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ جب تم سہن نہیں کر سک رہے ہو تو سوچو جہنم کی ادنا سی آگ کو تم کیسے سہن کر سکو گے؟ اور تمہارے عذاب کے، تمہارے گناہ کے مطابق عذاب دیا جائے گا، تو تمہارے گناہ زیادہ ہیں، اور جب عذاب زیادہ ہوگا تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ کیا تم اس کو سہن کر سکو گے؟ تو وہ کہتے ہیں اگرچہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن سوچو تو جب یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے، یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے، تو اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر جہنمی وہاں اس دنیاوی آگ کو پا لیں تو خوشی سے دوڑے ہوئے اس میں گھس جائیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جو جہنمی جہنم میں جل رہا ہوگا، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، اگر ان کے سامنے دنیاوی آگ کو لا دیا جائے تو وہ جہنم کی آگ کو چھوڑ کر دوڑ کر کے دنیاوی آگ میں پہنچ جائے، کیونکہ دنیاوی آگ اس وقت جہنمیوں کے لیے پانی کی طرح ہوگی، یعنی وہ جہنم کی آگ کو اتنا سہ چکے ہوں گے، دنیاوی آگ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں دے سکے گی اس وقت، تو وہ دوڑ کر دنیاوی آگ میں گھس جائیں گے، گویا کہ ان کے لیے پھر کوئی یہ عذاب ہے ہی نہیں، دنیاوی عذاب پھر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو سوچے جہنم کی عذاب کا کیا عالم ہوگا، جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور آخرت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔